بعض لوگ یہ مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ گھر میں اگر ایک چھوٹا جانور قربان کیا جائے تو وہ پورے خاندان والوں کی طرف سے کافی ہوگا۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ مسئلہ بالکل غلط ہے۔ چھوٹا جانور صرف ایک بندے کی طرف سے کافی ہے۔ اگر آپ کو باقی افراد شامل کرنے ہیں تو آپ کو اسی حساب سے جانور لانے ہیں، یا بڑا جانور 7 میں تقسیم ہوگا، یعنی 7 افراد اس میں شامل ہوں گے۔ دلیل کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان لہ سعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا، جس شخص کے پاس طاقت ہو، قدرت ہو، وسعت ہو، مال ہو، اگر وہ قربانی نہیں کرتا تو میری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے پاس طاقت ہو، وسعت ہو، تو طاقت جس بندے کے پاس ہے اسے قربانی کرنی ہے۔ نبی نے اس میں یہ نہیں کہا ہے کہ اگر باپ کے پاس طاقت ہے تو وہ سمام کی طرف سے کرے، یہ چیزیں ارشاد نہیں فرمائے۔ نمبر 1۔ نمبر 2 دلیل یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے لیے، اپنے ازواج کے لیے الگ سے، اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے الگ سے قربانی کرتی تھی۔ نمبر 3، قربانی جو ہے یہ واجب ہے، وہ ایک عبادت ہے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کی طرح یہ بھی عبادت ہے۔ جس طرح وہ ایک بندے کی ادا کرنے سے دوسروں کے لیے ساقط نہیں ہوتی، ٹھیک اسی طرح قربانی بھی ایک بندے کی طرف سے ادا کرنے سے دیگر تمام افرادوں کی طرف سے ادا نہیں ہوگی، بلکہ ان کو الگ الگ یہ عبادت کرنی ہے، جو ان میں سے صاحب نصاب ہے، صاحب وسعت ہے۔ اور ایک دلیل کہ جو روایت ترمذی شریف کی بیان کی جاتی ہیں کہ جس میں ایک صحابی تھے، ایک جانور قربان کرتے، سب کے لیے کافی کہتے ہیں، یعنی سب کی طرف سے وہ ثواب میں سب کو شامل کرتے تھے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ایک چھوٹا جانور ذبح کیا، قربان کیا، اور کہا یہ میری امت کی ان لوگوں کی طرف سے جو قربانی نہ کر پائے، تو کیا ہماری طرف سے ساقط ہو گیا؟ نہیں، بلکہ ثواب میں شامل کیا۔ اور اسی طرح ثواب میں آپ سب کو شامل کر سکتے ہیں۔ اور اس دور میں ایک تو غربت تھی، دوسرا گھر میں ایک ہی مالدار ہوا کرتا تھا۔ آج تو گھر میں بیوی الگ سے کما رہی ہے، بیٹی الگ سے کما رہی ہے، بیٹا الگ سے کما رہا ہے، باپ الگ سے کما رہا ہے، ہر ایک الگ الگ کما رہا ہے۔ اور اس سے مضبوط دلیل یہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، بڑا جانور جو نص قطعی سے ثابت ہے کہ بڑے جانور میں 7 بندے شریک ہو سکتے، یعنی یہ سب مانتے کہ بڑے جانور میں 8واں بندہ آپ شریک نہیں کر سکتے، صرف اور صرف 7 بندے۔ تو پھر مجھے آپ بتائیے، جب بڑے جانور میں 7 ہیں تو ایک چھوٹے جانور میں آپ 12، 13، 15، 20 افراد کو شامل کر رہے ہیں؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ بڑے میں 7، حالانکہ بڑے میں 8 نہیں کر سکتے آپ، اور چھوٹے میں 12، 13 کر رہے ہیں۔ پھر تو ہونے چاہیے بڑے جانور میں آپ 80، 90، 100، 200، 300 بندوں کو شامل کر لیں۔ یا تو ایک کام کرے، جانور قربان کرے پورے خاندان میں سے کم سے 200-300 بندوں کی طرف سے۔ یہ بالکل غلط ہے۔ صحیح مسئلہ یہ ہے کہ آپ چھوٹے جانور میں ایک ہی کو شامل کر سکتے ہیں، بڑے میں 7 کو شامل کر سکتے ہیں، اور اس طرح آپ قربانی کریں۔ یہ